جب عام میزبان مہمان کو خالی نہیں پلٹاتا تو کائنات کا رب کیسی میزبانی کرے گا؟ اس کا خود سے اندازہ لگائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ کہا تسبیح کا معنی سمجھتے ہیں، ایک ہوتی ہے تحلیل، ایک ہوتی ہے تسبیح۔ تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا۔ ہم غافل لوگ ہیں، ہماری زبان باتوں میں بہت چلتی ہے، ذکر خدا میں کنجوسی ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر توجہ کریں تو سبحان اللہ کہنا کوئی مشکل بات۔ حضور نے فرمایا تم زبان کھولو یا نہ کھولو، اللہ کا انعام تم پر یہ ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا ہر سانس اللہ اسے تسبیح کا درجہ دیتا ہے۔ یہ سانس کبھی شمار کیا ہم دن میں 24 گھنٹوں میں کتنا سانس لیتے ہیں؟ بے شمار، یعنی لمٹ تو ہے لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اللہ اکبر، وہ ایسا کریم میزبان ہے جس نے ہمارے سانسوں کو تسبیح کا درجہ دیا ہے۔ کہا سانس جو چل رہے ہیں گویا تم تسبیح کر رہے ہو، تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کریں گے۔ اگلا جملہ سنیے، وَنَوْمُكُمْ عِبَادَةٌ، کہا تم سوئے رہو، روزہ دار کی نیند کو اللہ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ ہاں، کہا تم روزہ رکھو، روزہ رکھ کے جاؤ، تھکا ماندہ ہے، سحری کے لیے اٹھا ہے اور خدمت گزار ہے، خدمت کرتا رہا ہے، اہل و عیال کے لیے اس نے کسب معاش بھی کرنی ہے، تھک کے جب دنیا کے کاموں سے اور کسب معاش کے کاموں سے تھک ہار کے آ کر سو جاتا ہے تو میرا خالق فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی عبادت، اس کی نیند کو عبادت کا درجہ دے دو، یہ سوتا رہے تم عبادت لکھتے رہو۔ نومکم عبادت، انفاسکم تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہے اور تمہاری نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر حضور نے ہر چیز میں داخل ہونے کا کے آداب ہوتے ہیں۔ کربلا میں حرم مولا حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں داخل ہوں، اس کے آداب ہیں۔ حرم خدا میں، حرم الہی میں، کعبۃ اللہ میں، خانہ خدا میں داخل ہوں، اس کے آداب ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہوں، اس کے بھی آداب ہیں۔ یوں بغیر آداب کے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آداب کے خلاف کریں گے تو مقصد نہیں پا سکیں گے۔